والسلام کے منہ مبارک کی، سرکار کے بال مبارک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بھی چیز کی کوئی شخص توہین کرنے والا کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو، امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی اگر معاذ اللہ یہاں تک لکھا ہے علماء کرام نے کہ کسی نے اگر حضور کے بال کی بھی توہین کی یا سرکار کے کپڑوں کی توہین کی یا کسی نے معاذ اللہ حضور کے کپڑوں کو میلا کچیلا کہا یا اس طرح کی کوئی بے ادبی والی باتیں اگر اس نے حضور کی ذات کے حوالے سے کہی تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ جنہیں عالم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کے زمانے میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ لوکی کدو شریف جو ہے اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، تو اس کا کہنا جو ہے وہ از روئے ناپسندیدگی تھا۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے یہ کہا کہ تمہیں جو ہے وہ کدو پسند نہیں، لوکی پسند نہیں، تو فرمایا کہ میں حکم دوں گا کہ تمہیں 10 کوڑے مارے جائیں۔ کہ جو چیز حضور علیہ السلام کو پسند تھی امتی کو چاہیے کہ مجھے بھی پسند ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو لوکی ہے جسے ہم کدو شریف کہتے ہیں، حضور کو اس قدر محبوب اور مرغوب تھے کہ ایک شخص نے حضور کی دعوت کی اور اس نے شوربے والا سالن بنایا، اس کے اندر سوکھا گوشت ڈالا اور پھر لوکی کے ٹکڑے کر کے ڈالے۔ حضور کو اس قدر محبوب تھے کہ سرکار پیالے کے اندر اپنی شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو سرکار پیالے میں ڈال کر لوکی کے ٹکڑوں کو تلاش کر کر کے حضور تناول فرماتے تھے۔ اور اطباء حکماء بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہے وہ لوکی ہے۔ جس کو معدے کا پرابلم ہو، معدے کے اندر جلن ہو، تیزابیت ہو، وہ لوکی کا جوس بنا کے مسلسل پیے، اور اس کی سینکڑوں اس کے فوائد ہیں۔ ظاہر ہے جس کو پیارے مصطفیٰ نے پسند کیا ہے اس کے اندر کتنی حکمتیں ہوں گی۔ تو خیر بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی ہسٹری ہے، جن کی تاریخ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ جتنی بھی جنگیں آپ نے لڑی ہیں کسی جنگ میں آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ اور جناب خالد بن ولید ایک جنگ میں آپ کے سر سے ٹوپی گر گئی اور آپ گھوڑے سے اتر کر اپنی ٹوپی کو تلاش کرتے رہے اور صحابہ آپ کو بچاتے رہے، اور اسی دوران کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ جنگ کے اختتام کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ اے خالد، آپ کے ایسا کرنے سے کتنے جانثار صحابہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ کو ایسا کیا تھا کہ ٹوپی میں کہ آپ ٹوپی تلاش کرتے رہے؟ تو جناب خالد کیا فرماتے ہیں میں نے صرف ٹوپی کی خاطر ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنے اس ٹوپی میں سرکار کے بال مبارک جڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک، حضور کے بال مبارک کو لگایا ہوا تھا، تو اس لیے میں نیچے اترا۔ نمبر 1 کہ میں حضور کے بال مبارک کی برکت سے محروم نہ ہو جاؤں، اور دوسرا کہ یہ میری ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اپنی
ٹوپی میں سرکار کے بال مبارک لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور اپنے سر انور کے بال اترواتے تھے نا، تو اتارنے والا حجام جب حضور کے بال مبارک اتارتا تو صحابہ کرام حضور کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی ہر صحابی کی کہ حضور کے بال مبارک ہمارے حصے میں آ جائے۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی یا بنانی یہ جناب انس کے دوست تھے، اور جناب انس وہی ہیں کہ جو 10 سال کے تھے حضور کی بارگاہ میں ان کی والدہ نے انہیں بطور خادم پیش کیا تھا، اور ان کی عمر جب 20 سال ہوئی تو سرکار کا ظاہری وصال ہو گیا، تو ان کے پاس حضور کے بال مبارک تھے، حضور کے منہ مبارک، اور انہوں نے اپنے دوست حضرت ثابت سے کہا تھا کہ اے ثابت، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ حضور کے جو بال مبارک ہیں میری زبان کے نیچے رکھ لینا، بعد از وصال کے یہ بال میری زبان کے نیچے رکھ دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر میں بھی حضور کے بالوں کی برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کے تبرکات سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اور جناب عروہ بن مسعود جب اسلام نہیں لائے تھے نا، تو اہل مکہ نے انہیں بھیجا تھا جاسوسی کے لیے کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کی جاسوسی کرو، یہ مسلمان جو ہے اپنے نبی سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ تو جناب عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں آیا نا تو میں نے حضور علیہ السلام کو اور حضور کے صحابہ کو دیکھا کہ جب سرکار وضو فرماتے نا تو وضو کا پانی سرکار کے چہرے مبارک سے لگ کر جب زمین پہ گرتا نا تو صحابہ جھٹ سے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیتے اور حضور کے وہ منہ سے لگ کر آنے والے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پہ مسل لیتے تھے۔ جب حضور اپنا لعاب زمین پر ڈالتے تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، اور جس صحابی کو مل جاتا حضور کا وضو والا پانی اس کی تو ہو جاتی عید، اور جسے نہیں ملتا تھا تو وہ کہتا اپنے دیگر ساتھی سے، بھائی سے، یار تو اپنا گیلا ہاتھ ذرا آگے کر تاکہ میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ پر مل کر اسے اپنے چہرے پہ مل لوں تاکہ اللہ مجھے بھی برکتیں عطا فرمائے۔ جب جناب عروہ بن مسعود اب اسلام نہیں لائے تھے، جاسوسی کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اتنی تعظیم، تو پھر جا کر انہیں مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بادشاہوں کے درباریوں کو بھی دیکھا، میں نے بادشاہوں کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی تعظیم و توقیر بھی کرتے دیکھا ہے، پر جیسی تعظیم اصحاب محمد کی کرتے ہیں آج تک ایسی تعظیم میں نے کسی کی بھی نہیں دیکھی، میں نے آج تک ایسی تعظیم کسی کی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار نے حج مبارک کیا نا تو حضور نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور سرکار علیہ السلام حجام جب آیا نا بال حضور کے تراشنے کے لیے بلکہ مونڈنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ دائیں جانب سے شروع کرو، تو اس نے دائیں جانب سے حضور کے پہلے بال صاف کیے، پھر بائیں جانب سے، اور پھر حضور نے اسپیشلی حضرت طلحہ کو بلایا، فرمایا کہ اے طلحہ ادھر آؤ، یہ بال لو اور جاؤ ان بالوں کو میرے اصحاب میں تقسیم کر دو۔ حضور نے خود اپنے بالوں کو صحابہ میں تقسیم کیا ہے، تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ برکتیں خود عطا فرمائی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کئی صحابیات کے پاس حضور کے بال مبارک ڈبیا کے اندر ہوتے تھے، اور وہ کسی پانی کے اندر اس ڈبیا کو گھما لیتے اور کہتے جاؤ یہ پانی اپنے بیمار بچوں کو پلاؤ، اللہ انہیں حضور کے بال مبارک کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ، تو جس نبی کے بالوں میں اس قدر شفا ہے اس نبی کے ہاتھ میں پھر کتنی شفا ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کن، اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہوا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن، کن یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا حکم، اللہ فرماتا ہے کن، اس کا ترجمہ ہے ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جب بھی اللہ نے چاہا یہ کائنات بنے، اللہ نے فرمایا کن، کائنات بن گئی۔ اللہ نے چاہا کہ پہاڑوں کو زمین پر سجایا جائے، اللہ نے فرمایا کن،
پہاڑ زمین پر لگ گئے۔ تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو بھی اللہ نے یہ لفظ کن والی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو جب میرے امام کیا فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نا وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا، کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، الٹے ہاتھ سے کیوں کھاتے ہو؟ تو اس نے عذر تکبر کہا، لا استطیع، میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ عذر تکبر کہا جبکہ اس کا سیدھا ہاتھ ٹھیک تھا، عذر تکبر کہا، لا استطیع، میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، میں سیدھا ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاستطعت ما منعه الا الكبر، حضور نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو اپنا سیدھا ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہ سکے گا۔ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ساری زندگی اپنا سیدھا ہاتھ وہ اٹھا ہی نہ سکا، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ تو ہاتھ اٹھا ہی نہ سکے گا، تو وہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکا۔ تو اس نے حضور کی بارگاہ میں تکبر کیا اور کہا کہ نہیں میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، فرمایا ایسے تو پھر ایسے ٹھیک ہے۔ پھر اس نے سیدھے ہاتھ نے کبھی زندگی میں کام کیے نہیں ہے۔ سرکار مدینہ جب خطبہ دیتے تھے نا تو کئی مشرکین تھے، منافقین تھے، تو سرکار جیسے جیسے خطبہ دیتے نا تو وہ کیا کرتے، حضور کی نقل اتارا کرتے تھے، منہ ٹیڑھا کرتے تھے۔ جناب ابو العاص کہتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، اور جب حضور جو کچھ بھی ارشاد فرماتے نا تو وہ اپنا منہ ٹیڑھا کر لیتا تھا۔ کچھ حاسدین ہوتے نا، کیا کہہ رہے ہیں، منہ ٹیڑھا کر لینا، منہ بگاڑ لینا، اگلے کی گفتگو کو وہ ہلکا جاننا۔ تو وہ حضور کی گفتگو سن کے منہ ٹیڑھا کرتے تھا، تو حضور نے کیا فرمایا، کن کذالک، تو پھر ایسا ہی ہو جا، تو منہ ٹیڑھا کرتا ہے نا پھر ایسا ہی ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں مرتے دم تک اس کا منہ کبھی سیدھا نہیں ہوا، اس کا منہ کبھی سیدھا نہیں ہوا۔ جناب انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا حضور کی وحی لکھا کرتا تھا، جب اللہ تعالیٰ حضور پر وحی اتارتا نا تو حضور نے ایک شخص کو رکھا ہوا تھا، وہ وحی لکھا کرتے، یعنی وہ قرآن لکھا کرتا تھا، جیسے امیر معاویہ ہیں یہ قرآن لکھا کرتے تھے، وحی لکھا کرتے۔ ایک شخص تھا وہ وحی لکھتا تھا، وہ پھر وہ مرتد ہو گیا، یعنی وہ اسلام سے برگشتہ ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو جب وہ چلا گیا نا اپنے ملک اور وہ کافروں کے ملک چلا گیا، اس نے کہا بھئی محمد کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو میں لکھتا ہوں وہی پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، بس اتنا پتہ ہے جتنا جبریل نبی پر لے کر اترے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نبی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس میں جو لکھتا ہوں وہی نبی صحابہ کو تو وہی پڑھتے ہیں۔ جب حضور کو پتہ چلا نا تو حضور نے کیا فرمایا، ان الارض لا تقبلہ، حضور نے فرمایا کہ زمین تجھے قبول نہیں کرے گی۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، جب اسے زمین میں دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ جب لوگ گئے تو کہا یہ تو باہر پڑا ہوا ہے۔ اگلے دن انہوں نے گڑھا اور گہرا کھودا، اس کو زمین میں پھر ڈالا۔ دوسرے دن گئے تو دیکھا پھر وہ باہر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے یہ اہل مدینہ کی شرارت ہے، کیونکہ یہ اہل مدینہ سے باغی ہو کر آیا نا، تو لگتا ہے کہ نبی کے اصحاب نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہو۔ تو تیسرے دن انہوں نے اور گہرا گھڑا کھودا، پھر زمین میں پھینکا، زمین نے اس کو نکال کر پھر باہر پھینک دیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ سارا معاملہ من جانب اللہ ہے، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ زمین تجھے قبول کرے گی نہیں، اور پھر اس کو زمین نے کبھی قبول کیا ہی نہیں۔ جو حضور نے کہہ دیا نا وہ کہہ ہی دیا، بس وہ ہو کر ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے نا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر، یا رسول اللہ ہم نے اپنی بیٹی کو زمانہ جاہلیت میں فلاں وادی میں پھینک دیا تھا، تو حضور آپ میری بیٹی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ چلو مجھے اس وادی میں لے کے چلو۔ جب اس وادی میں لے کے گئے تو حضور نے فرمایا اے فلاں کی بیٹی زندہ ہو جا، اور فوراً زندہ ہو گئی۔ اس نے کیا کہا، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے بیٹی تیرے ماں باپ مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، کیا تو چاہتی ہے کہ تجھے تیرے والدین کے سپرد کر دوں؟ یہ سن کر اس لڑکی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چونکہ میں نے اپنے کریم رب کو اپنے والدین سے زیادہ مہربان پایا ہے، اس لیے مجھے یہیں پر ہی رہنے دیں، مجھے یہیں پر ہی رہنے دیں۔ اللہ اکبر۔ بے شک حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور نے فرمایا یار اسلام لیا۔
اس نے کہا اگر